بھی کرامت ہی لینا، صحابہ کی کرامت بولو. انہوں نے لگا چھوٹے پہلے ولی کی کرامت ہضم کر لے، بڑے ولی کی کرامت بولو. بولا صحابہ کی زندگی کے بارے میں آپ بولا صحابہ کی زندگی حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے ایک کرامت بتاؤں. جب ان کی عمر اب سمجھو 70 پر 3 میں 20 پر 3 نکال دو تو کتنی ہوگی؟ مجھے حساب نہیں معلوم ہے، جتنا ہوتا آواز سے بولو نا. 50 سال کی عمر تھی جب غار میں انہوں نے ایڑی کو لگا دی، سانپ ڈھسنے لگا. یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے. نبی اٹھے، لعاب مبارک ایڑی پر لگڑے کیا، لگائے کیا آئنمنٹ تھا. ارے ہم آئنمنٹ لگاتے ہیں تو بیماری جاتی نہیں اور بیماری بڑھ جاتی ہے، لیکن میرے رسول کا لعاب وہ ہے، تھوکے مبارک وہ ہے جسے حیات دے دیتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق یہ کرامت بتاتے ہیں میں مر گیا تھا لیکن میری یہ کرامت نہیں، رسول کے تھوک کی معجزہ دیکھا. نبی کے لعاب کا معجزہ یہ ہے کہ مجھے حیات دے دی، اسی لیے ہم نبی کو حیات النبی کہتے ہیں. خود وہ حیات سے ہے کہ حیات دینے والے نے میرے نبی. تو اب حضرت عمر فاروق کی یہ کرامت ہے، گھوڑے کے لگام پکڑے بغیر عمر چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتے تھے. آج کا کوئی ایسا پہلوان بتاؤ مجھے چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھ جائے. صحابہ میں ایسی مثل نہیں تو وہابیوں میں کہاں مثل؟ نہ صحابہ میں ایسی مثل، نہ وہابیوں میں ایسی مثل. کہاں شرابیوں میں ڈھونڈتے ہو مثل؟ نہ شرابیوں میں نہ وہابیوں میں ایسی مثل ملے گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی سے کسی نے پوچھا ہے عمر تم کو یہ عمر کا لفظ ملا کیسے، یہ نام کس نے رکھا؟ تو حضرت عمر یہ کہتے تھے میں وہ ہوں وہ جسے گھوڑے بھی چرانے کی حوصلہ نہیں تھا، اونٹ چرانے کا حوصلہ نہیں، لیکن پوری دنیا پر دبدبا، پوری دنیا پر ابو جہل کا دبدبا، پورے عرب کنٹری پر ابو جہل سے لوگ ڈرتے تھے. حرم شریف کے کیلیاں ابو جہل کے پاس، لیکن ابو جہل کسی سے نہیں ڈرتا، عمر سے ڈرتا تھا. وہ ہے عمر. ابو جہل سے دنیا ڈرے، دنیا والے ڈرے، خدا والے نہیں ڈرتے. نہ اس وقت کے ابو جہل سے ڈرے نہ آج کے ابو جہل سے ڈرے. اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو غم بھی نہیں خوف بھی نہیں. تو ہم ابو جہل سے کیسے ڈرے؟ عمر سے میں نے پوچھا اللہ والے بننے کے پہلے کیوں نہیں ڈرتا تھا؟ تو عمر نے کہا میری وہ طاقت کہ جب میں تلوار اٹھا لوں لہو دیکھے بغیر نہیں رکھتا تھا. میں جب فیصلہ کر لوں تو اسی فیصلے پر اٹل رہتا تھا، اس لیے ابو جہل مجھ سے ڈرتا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فیصلے پر اٹل ہوئے تو شیطان ڈرتا ہے. عقیدے پر اٹل رہے تو وہاں بھی ڈرے گا، ظلم رہے تو تو ان سے ڈرے گا. تو اب حضرت عمر سے میں نے پوچھا ہے عمر آپ کو یہ نام ملا کیسے؟ تو عمر نے کہا کعبۃ اللہ کے اندر جاتا تھا آتا تھا، ابو جہل پر دبدبا میرا، لیکن عمر کو کامیابی نہیں ملی. کعبے کا غلف اگر کسی عمرہ کرنے والے کسی حاجی کو مل جائے تو سعادت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے. حاجی اس سے چہرہ مل لیتا ہے، آنکھیں کو لگا دیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے،
ہوٹوں سے لگا لیتا ہے. ایسا سمجھو کہ کعبۃ اللہ مل گیا. کعبۃ اللہ کے غلف سے تم ملیں گے تو کعبۃ اللہ قریب ہو جائے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا غلف کیا ملا, کعبہ کیا ملا, کعبے کے پیدا کرنے والے رب سے تو مل گیا. تو اتنی محبت سے حاجی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے جاتا ہے. عمرہ کرنے والے اپنی عمر کو بچانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس غلف کو حضرت عمر لپٹ کر سو جاتے تھے, اوڑھ کر سو جاتے تھے. لیکن عمر کو عمر کا نام نہیں ملا, عمر کو وہ لقب نہیں ملا. تو میں نے کہا اے عمر تم کو کیا کیا نہیں ملا؟ تو عمر کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر جاتا تھا, آتا تھا, کعبۃ اللہ کا غلف اوڑھتا تھا, لیکن مجھے خدا نہیں ملا. کعبۃ اللہ کے کنجیاں میرے ہاتھ میں, کیلیاں میرے ہاتھ میں, خدا نہیں ملا. میں جب چاہوں طواف کریں لیکن خدا نہیں ملا. اے عمر تم کو خدا کب ملا؟ تو عمر کہتے ہیں جب رسول خدا کا دامن ملا تو خدا ملا. تو اب میں نے عمر کو سمجھ گیا رسول پاک کے دامن کا نام ہے عمرہ, مصطفیٰ کی زیارت کا نام ہے عمرہ, رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کا نام ہے عمرہ. مصطفیٰ کو جب عمر دیکھے تو زندگی ان کی کیا بدلی, بندگی ہو گئی, زندگی بندگی میں بدل گئی. اب عمر رسول کو دیکھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہتے ہیں اے عباس تم عمر کے عمر آ رہے ہیں, لہنگی تلوار لے کر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ. حضرت حمزہ عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ عمر بہت عیش میں آ رہے ہیں, بہت غصے میں آ رہے ہیں, ایسا کروں کہ دروازہ کھولتے ہی عمر کو میں اڑا دوں. حضرت عباس کی اس بات پر نبی مسکرا کر کہتے ہیں بس عمر کا راز تم نہیں جانتے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمر کو دیکھ کر عمر کا راز نہیں جانے صحابی تو وہابی عمر کو دیکھے بغیر راز کیسے جانے گا. تو معلوم یہ ہوا حضرت عمر قریب آ گئے, مصطفیٰ کے قریب آ کر کھڑے. کیا لفظ ان کا کیا تھا؟ میں اب 29 ہو چکے ہیں, 29 مسلمان ہو چکے ہیں, 40واں ہونے نہیں دوں گا, اب 40واں ہونے نہیں دوں گا. یہ کہتے ہوئے عمر آ رہے ہیں, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے اے عمر قیامت تک کے لیے تجھے 40واں بنا دوں گا. جو 40ویں کا انکار کرے وہ کافر ہے, جو 40واں بن جائے وہ مسلمان ہے. آج کے بیان سے یہ دلیل ملتی ہے کہ 40واں اہل سنت والجماعت والے کیوں کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا جب انتقال ہوتے ہیں تو ہم تیسری کرتے ہیں, 7واں کرتے ہیں, کوئی 10واں کرتا ہے, کوئی 40واں. تو 40واں عمر کی پہچان, 40واں مسلمان کی پہچان, 40واں عمر کے اسلام میں آنے کے برتھ ڈے کا نام ہے. 40واں عمر کو عمر ملنے کا نام ہے, 40واں عمر دینے والے حیات النبی کو دیکھنے کا نام ہے. تو اب 40واں تو خود ہے, خدا فیصلہ کر دیے بات, 40واں ضرور رہے گا. خدا کا فیصلہ کوئی وہابی مانے یا نہ مانے, کوئی شرابی 40ویں کو نہ آئے تو ہمیں کیا, ہم سنی ہیں, عمر کو ماننے والے ہیں, ہم 40واں کریں گے. تو اب حضرت عباس دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. نبی نے عمر کے دامن کو پکڑ کر کہا اے عمر. تو اے عمر کا لفظ کیا ملا عمر کو؟ عمر نے حرام باندھ لیے, کہنے لگے مجھے زندگی مل گئی. تو عمرہ کا لفظ عمر سے بنتا ہے, عمر کا لفظ عمرہ سے بنتا ہے. تو کوئی مومن جاتا ہے, مصطفیٰ اس کے دامن کو پکڑ کے اس کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے. کوئی مسلمان میرے نبی کے روضے پر جاتا ہے تو نبی اسے اپنے سینے
قرآن کی دلیل پیش کر دے، حدیث کی دلیل پیش کر دے، فقہ مسائل بتا دے۔ علماء سے میری چیلنج ہے، نماز تم پڑھیں گے تو تمہیں جنت ضرور ہے، یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ روزے تم رکھو، جنت ضرور ہے۔ اللہ کا فضل ہو جائے تو جنت مل جائے گی، تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی۔ اللہ کا فضل ہو جائے تو تمہارے سجدے اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن عمرہ کی بات کیا ہے؟ اے خوش نصیبو، عمرہ کی وہ بات ہے، عمرہ جب ہو جاتا ہے نبی کہتے ہیں میری زیارت کوئی کر لے تو اس پر شفاعت لازم ہو جائے۔ اللہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ رسالت، فکر اسلام، ولی اعظم۔ یہ ولیوں کا تجربہ کہ مجھے ہمارے صبغت اللہ صاحب کہے حضرت عمرہ کو جا رہا ہوں، میں نے کہا کوئی سمجھے بغیر جا رہا ہے، تم میرے پاس آگے سمجھ کے جائیں گے۔ کوئی آپ نے باسی کھانے کو ایسے ہی کوئی پھینکنے کے کھانے کو آپ نے کہہ دیا یہی بریانی ہے بخاری کی، یہی بریانی ہے بلال کی، یہی بریانی ہے ٹاپ فارم کی، تو اب بریانی کو جسے مزہ ہی نہیں معلوم، عمر میں نہیں کھایا، تو اسے نیا معلوم ہوگا، سمجھے گا کہ یہی بریانی ہے۔ لیکن یہ ایسی بریانی ہے، عمرہ تم کب جاؤ گے؟ آج ہی سے تم کو ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ آپ نے یہ قدم آگے بڑھایا، آپ نے یہ قدم آگے بڑھا کر آپ کی دولت کیا دی میرے مصطفیٰ کے لیے۔ نمازی 100 سال نماز پڑھے، گارنٹی نہیں کہ جنتی ہے وہ۔ روزہ دار عمر میں پورے روزے رکھے، گارنٹی نہیں کہ وہ روزہ دار جنت ہی کو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والا سقی، گارنٹی یہ نہیں کہ اللہ اس کی زکوٰۃ کو قبول کرا تو جنت کو جائے گا، قبول نہیں کرے گا تو منہ کو پھینک دے گا۔ حج کی بھی یہی بات ہے، لیکن زیارت رسول، زیارت رسول کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ زیارت رسول کو تم کیا صبغت اللہ جائیں گے، تمہارے بچوں کو لے کر تم کیا جائیں گے، رسول تم پر مہربان ہو گئے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے اشرف الدین کے گھر میں کوئی راستے میں پھرنے والا، شرابی، جوا کھیلنے والا، خراب کام کرنے والا، چور آپ کے گھر میں آ جائے گا، اشرف الدین چھوڑ کر آپ مستان بن کر بیٹھ جائیں گے؟ یا ہمارے منصور حاجی کے آفس میں کوئی ایسے ہی روڈ میں جانے والا اندر آ جائے گا؟ قادر گنی اندر نہیں آ سکتا۔ ارے کیوں؟ نام ایسے ہی میں منصور حاجی صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں، اندر مجھے گئے منصور حاجی کو تم جانتے ہیں، منصور حاجی سے ہم اجازت لیں گے کہ منصور حاجی تم کو جانتے ہیں؟ حقیقت ہے نا، سچائی ہے نا؟ تو منصور حاجی کہیں گے کون ہے؟ قادر گنی، وہیں سے بھیجو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یا یوں سمجھو موجود صاحب آ گئے ہیں، موجود ہو گئے سیلون سے، سری لنکا سے، میں دیکھنا نہیں چاہتا، یاسین کے ساتھ ایسا کام کیے انہوں نے، ان کو باہر ہی سے بھیج دو۔ ایسا ہو سکتا؟ لیکن اگر ان کا شیخ چلے جائے، ان کا پیر چلے جائے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کا شیخ، آپ کے شیخ کہتے ہیں مولانا سید اعجاز آ گئے ہیں، کیا وہ آفس میں آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ فوراً ان کا عقیدہ کہے گا تیری چوکھٹ پر دولت آ گئی ہے، تیری چوکھٹ پر جنت آ گئی ہے، تو دوڑ کر چلے جائیں گے اور کہیں گے سرکار آپ کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جاؤ۔ کسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اب اندر لائے، لا کر کیا کریں، ان کی سیٹ پر بٹھا دیے۔ تو اب منصور حاجی ان کے شان کے موافق مہمان نوازی ایسے کرتے ہیں
یہ تو رسول کا مہمان ہے، اور مصطفیٰ کیا کریں گے مجھے معلوم نہیں کیا کریں گے، خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، خدا کہتا ہے اسے جنتی بنا دیں گے۔ ارے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احرام باندھتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، رسول کی زیارت جو کرتے ہیں، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے شان کے موافق ہم گھر میں رہیں، ہمارے چاہنے والے آ جائیں، کیا ہم مظہر بھائی کو چھوڑ دیں گے؟ ہماری دعوت پر، ہمارے بلانے پر آ جائیں تو ہم اس مہمان کو چھوڑتے نہیں۔ حالانکہ میں بھی ایسا ہوں، منصور بھائی بھی ویسے ہیں، مجھے بھی آنکھ ہے، ان کو بھی آنکھ ہے، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اللہ میرے مریدوں کو کسی بات کی کمی نہ رکھے۔ مجھے بھی کان ہے، ان کو بھی کان ہے، مجھے بھی ناک ہے، سب کچھ جیسا میں ہوں ویسا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے وہ، خدا کو ہاتھ ہے بولا تو کافر ہو جائے گا، نہیں مانے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ تو اب ماننا بھی ہے، نہیں بھی ماننا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن خدا کو ہاتھ نہیں ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے جیسا ویسا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیسا ہے، ایسا ویسا کیسا، نہ اللہ کو سیٹ ہوتا نہ اللہ والوں کو سیٹ ہوتا، یہ لفظ صرف ہم کو سیٹ ہوتا ہے۔ تو اب میرے جیسے زبیر، میرے جیسے حسن بھائی، میرے جیسے منصور، میرے جیسے مظہر بھائی، میرے جیسے رہ کر وہ عزت دیتے ہیں، وہ خیر البشر، صرف بشر، صرف بشر کو خیر البشر کیسے عزت دے، جسے آدم دیکھ کر کہنے لگے مولا میں دیکھے بغیر اس کا وسیلہ مانگتا ہوں، نوح علیہ السلام کہنے لگے میری عبادت کام نہیں آئے گی، وسیلہ محمد کام آئے گا۔ ادریس کہنے لگے اب میری سجدوں کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دے پروردگار، تیرے مصطفیٰ تیرے محبوب کے نام سے مجھے بخش دے۔ سلیمان بادشاہیت کیا کہ کہنے لگے پروردگار بلقیس کے سامنے میری عزت رکھ لے، اب نہ میں سجدوں کو پیش کروں گا، نہ میری ریاضت کو پیش کروں گا، نہ میرے تخوے کو پیش کروں گا۔ پروردگار کہتا ہے اے سلیمان کیا پیش کرتا ہے؟ تیرے محبوب کا وسیلہ، اس لیے کہ وہ نہ سلیمان کے جیسے ہیں، نہ ادریس کے جیسے ہیں، نہ نوح کے جیسے ہیں، نہ آدم کے جیسے ہیں، خدا جانے کہ وہ کیسے ہیں، لیکن ماننا پڑے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم پر ہمارا ایمان، ہم مانتے ہیں کہ نبی بشر ہے لیکن ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم صرف شر رکھنے والے بشر، وہ خیر البشر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان ہے وہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو اب نئے لوگوں کے لیے تو خطبہ ہے میری تقریر، پرانے لوگوں کے لیے تو سبحان اللہ ہے۔ نہ میں نئے لوگوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں نہ پرانے لوگوں کے لیے، میں تو تقریر ورفعنا لک ذکرک کے لیے کر رہا ہوں۔ اے نبی کہے اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، میں نے کہا اے پروردگار یہ سمجھا دے میری بات، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چپ میں پوری دنیا، پوری امریکہ، پوری لندن، پورا سنگاپور، پورا ملیشیا سب ایک ہی چپ میں آ سکتا ہے نا؟ اے اللہ یہ سب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیسا آتا ہے، لیکن تو سمجھا دے ورفعنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیر کے قدموں پر مجھے بھیجا، تو ورفعنا کیا ہے؟ اے نبی تمہارے ذکر کو میں نے بلند کیا، میں نے
ارے میرا ساتھ دے. بور ہو گئے کیا؟ ختم کریں گے کیا؟ الصلاۃ الجنازہ. اب ایسا معلوم ہوتا ہے بڑی مشکل سے بکرے کو پانی پلا کر بول تجھے ذبح کروں نہیں. بکرا اس ٹائم پر کیا بولے گا؟ ہاں بولے گا یا نہ بولے گا؟ جو بھی بولا تلوار چلنے ہی والی تو ہے. ہم غوث پاک کے بکرے ہیں بات، ہم غریب النواز کے بکرے. ورفعنا کو یہاں نہیں سمجھے گا تو سمجھے گا کہاں؟ ورفعنا اے نبی تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا. ذکر کا نام کیا ہے؟ یاد. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میموریز. میموری. کیا بات؟ میموری. میموریز. میموریز. تیری میموریز تو پوری خالی ہوگی اس لیے کہ تمہاری میموری دیکھتا ہوں تو مجھے خالی خالی نظر آتا ہے. تو اب کتنا بلند. ورفعنا لک ذکرک اے نبی تمہارے ذکر کو میں نے بلند کیا. نہ میرا دادا کہتا ہے، نہ میرا باپ کہتا ہے، نہ کوئی ولی میں یہ طاقت ہے، نہ کوئی خطب میں یہ طاقت ہے، نہ کوئی ابدال کہے، نہ کوئی ولی اعظم غوث اعظم کہے. کسی صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ کتنا بلند کیا. اب نبی ہی سے پوچھو یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے حالت پر رحم کیجئے. جیسا صبغت اللہ صاحب اتنے پریشان، اللہ اکبر کب ختم ہونے والی ہے تقریری. میں بھی سمجھا نہیں کہ ایسے ہی آدمی بیٹھ گیا. معلوم ہوتا اس تقریر کو مانتا ہی نہیں. صبغت اللہ صاحب مجھ سے کہے حضرت آپ میرے گھر دعوت آ جائیں. میں نے کہا آپ کی دعوت کو میں نے قبول کر لیا، بات ختم. اس کے بعد میں نے ان کو دعوت دی، آپ میرے پاس آ جائیے دعوت کو. تو صبغت اللہ سب حیران ہو گئے. کیا کہ مجھے معلوم اللہ کے فضل و کرم سے کہ الہام ہوا بیمار، لاچار، مجبور، شوگر پیشنٹ، بلڈ پریشر پیشنٹ، ایسا پیشنٹ اس بارش میں صبغت اللہ صاحب کا گھر کہاں ڈھونڈتا پھروں. کل ہی تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب غلام کو آج کی بات کل معلوم ہو جائے تو آقا کی بات تمہاری زندگی لکھنے کے پہلے معلوم ہو گئی. تو میں حیرت سے سوچ رہا تھا صبغت اللہ صاحب کی یہ عادت مجھے بہت پسند ہے، وقت کی پابندی. یہ ان کے بچے جانتے ہیں نہیں. یہ کرامت ان کو کیسے ملی ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ بیوی سے کتنا صبر کرتے ہیں مجھے معلوم. لیکن یہ کرامت ہے کہ وقت کی پابندی. جب میں 6:30 بجے بلاؤں تو 6 بجے کریکٹ مدرسے پر آ جائیں گے. جب میں 7 بجے بولوں تو 7 کو 5 لحظے کم کے پہنچ جا کر کہیں گے کہ حضرت میں آ گیا. لیکن آج ہوا کیا؟ میں سوچ رہا تھا ہوا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے شہر مدراس پر بارش برسا کر صبغت اللہ کے ساتھ تم پر رحمت برسا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے در پہ آنے والا گناہ سے نہیں جائے گا، گناہ پاک ہو جائے گا. آل رسول کی محفل میں جانے والا ایسے ہی نہیں جائے گا، بھیگ کر جائے گا، اس لیے کہ وہ ورفعنا سننے والا. ورفعنا اے نبی تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا. میں سوچا کہ پروردگارہ تو کتنا بلند کیا. ایک سکسر لگنے والا ہے. بال باؤنڈری نہیں ہو جانا، سب ریڈی سے رہو فیلڈنگ والے. اب دیکھو بیٹنگ ہماری کیسی ہوتی ہے کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ اے اللہ تو کتنا بلند کیا. نہ کوئی صحابی جواب دیتا ہے، نہ کوئی ولی میں یہ طاقت ہے کہ تو اتنا بلند کیا. غوث اعظم نے کہنے لگے ورفعنا، اللہ جانے کے کتنا بلند کیا. غریب النواز کی چوکھٹ پر سر میں کیا رکھا اللہ عالم. غریب النواز بھی کہتی ہے بندہ نواز کی چوکھٹ پر کیا سر رکھا. بندہ نواز کہنے لگے میرا
نہیں بتا سکے، میں کیا بتاؤں؟ اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اولیاء نہیں بتا سکے تو مولانا اعجاز کیا بتائیں گے؟ تو اب ہم نہیں بتاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ میں بول رہا ہوں، اس شعر پر آپ نظر رکھو، میں کہاں بول رہا ہوں؟ مجھ میں چھپ کر زبان کبریا ہی بول رہی ہے۔ میرے میں بولنے کا وہ دم نہیں ہے، میرے میں بولنے کا وہ علم نہیں ہے۔ علیم دے رہا ہے تو جاہل بول رہا ہے۔ تو اب ورفعنا کو سمجھنے کے لیے میں نے میرے پیر کے دربار پر گیا، کیا پروردگار کہا کہ تو سنی ہے، تو اولیاء کو ماننے والا ہے، تو اولیاء کا دوست ہے۔ اے مظہر تو اولیاء کا دوست، اے زبیر تو اولیاء کا دوست، اے اشرف الدین تو اولیاء کا دوست، اے سیف اللہ، اے منصور اولیاء کا دوست۔ ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا، جو اولیاء کا دوست ہوتا ہے وہ میرا دوست۔ تو خدا بتایا ورفعنا کیا ہے؟ اے پروردگار تو ہی بتا ورفعنا کیا ہے؟ تو پروردگار یہ بات ذہن میں ڈالی کہ میں نے بلند کیا نا، کس نے بلند کیا؟ آواز سے بولو نا بھیا۔ ورفعنا میں نے بلند کیا، اب بلند کیا نا پاٹک، بلند ہوئی نا یہ چیز، کس نے بلند کیا اس کو؟ میں نے بلند کیا نا، ابھی تو یہ بلند دکھ رہی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب خدا نے رسول کو بلند کیا، ورفعنا ہم نے بلند کیا، تو بلند کیا رسول کو خدا نے، تو بلند ہونے والا کوئی بھی ہو اسے کیا ہے تعلق؟ بلند کرنے والے کو دیکھ، یہ باٹل ایسے ہی ہوا میں نہیں کھڑ سکتا، مولانا اعجاز کے ہاتھ پر کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ ایسے ہی بلند نہیں، بلند کرنے والا ان کا رب العالمین۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تم کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ کتنا بلند کیا پروردگار؟ تو کہا کہ مولانا اعجاز تم سیکنڈ فلور پر ہے، سیکنڈ فلور کی چھت تک تم نے بلند کیے، اس کے بعد چھت آ گئی، اور اس کے بعد ارے منصور صاحب تم فورتھ فلور پر ہے، فورتھ فلور پر جا کر اس باٹل کو بلند کیے، تو فورتھ فلور کے بعد چھت آ گئی، تمہاری وہاں تک حد ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے فلائٹ میں اڑنے والا اس تک جہاں تک ابر ہے وہاں تک بلند کرے، تو وہاں تک اس کی ایک بات ختم ہو گئی۔ ریکٹ کو بلند کرنے والا اس کی جگہ جہاں تک علم ہے وہاں تک بلند کیا۔ یہ تو خدائے اعظم ہے، لامقام میں رہنے والا ہے، یہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، بلند ہونے والا جانے کہ کتنا بلند کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا، تو نبی کے ذکر کی بلندی ہم نہیں جان سکتے تو ان کی ذات کو کیا جانیں گے، ان کی بات کو ہم کیا جانیں گے، ان کے چہرے کو ہم کیا جانیں گے، ان کے ہاتھ کو ہم کیا جانیں گے، ان کے نام کی بلندی ہم نہیں جانیں گے۔ خدا لامقام پر رہنے والا، خدا نو پلیس پر رہنے والا، نو پلیس پر رہنے والا مقام میں رہنے والے مصطفیٰ کو بلند کرتا ہے۔ تو مقام میں آ کر نہیں، لامقام پر، تو لامقام آسمان کی اونچائی کوئی نہیں بتا سکتا سائنسدان، تو کوئی وہابی میں طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ لامقام میں بلند کرنے والا کتنا بلند کیا؟ تو یہ ہی جواب ہے، میرے مصطفیٰ کتنے بلند ہیں بلندی والا جانے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کی ذکر جو بلند کرتا ہے وہی جان سکتا ہے کہ مصطفیٰ۔ تو اب آپ کو یہ ایک مثال دوں، یہ LIC بلڈنگ پر کھڑ گیا، کہنے لگے حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالستار کہنے لگے میں بلند ہو گیا۔ تو کہنے والوں نے کہا نہیں، یہ LIC 14 مالے کی بلڈنگ پر آپ کھڑنے کی وجہ سے ہم کو بلند نظر آتے ہیں، آپ بلند نہیں ہیں، آپ نیچے جو ہے 5.2 وہی آپ کا خد ہے، آپ بلند نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھو، اب دیکھنے والے کی بصارت بھی ہونا،
عبدالستار صاحب کو پروردگار یہ ایسا بتاؤں آپ کو، ملیشیا کی بلڈنگ رٹے گوبرم 2 مینارے پر کھڑ جائے اور کہنے لگے دیکھو میری وجہ سے یہ رٹے گوبرم یہ مینارے اونچے ہیں، تو ہمارا یاسین کہے گا ملیشیا میں رہنے والا حضرت یہ تو اونچے ہی ہیں، آپ اوپر چل جانے کی وجہ سے اونچے نظر آتے ہیں ورنہ وہ تو اونچے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھو اگر کوئی اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرے تو بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا بلند کرتا ہے۔ یہ خدا بلند کرنا نو آئٹم، خدا غیر مادی چیز، خدا کو ہم پہچان ہی نہیں سکتے، خدا کو ہم چھو کر پہچان نہیں سکتے، چھونے سے پاک ہے، خدا کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مادی چیز نہیں ہمارے پکڑ میں آ جائے۔ خدا کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہمارے آنکھ میں آ جائے، کان سے سن نہیں سکتے خدا کی آواز، منہ سے چک نہیں کر سکتے، کھارا ہے نمکین ہے یا میٹھا ہے، کھارا ہے میٹھا ہے، خدا کو نہ چک سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آواز خدا کی سن سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں۔ 5 ہی کنڈیشن میں نے بتا دی، 5 کنڈیشن سے خدا پاک ہے۔ تم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آواز سن نہیں سکتے، چک نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، تو معلوم ہوتا ہے اس سے پاک ہے خدا۔ تو اب خدا کیا ہے اس کو معلوم ہے، مصطفیٰ بتاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا کو سمجھنے کے لیے ہم نکلے تو مصطفیٰ ہی ملیں گے، نبی ہی تجھے ملیں گے۔ اس لیے خدا کہتا ہے مجھے تو سمجھنا چاہتا ہے تو ورفعنا کو تو سمجھ جا، ورفعنا لے کر ذکر تجھے سمجھ میں آ جائے گا تو اب تجھے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بلند ہونے والا محمد اتنا اونچا ہے کہ اس کی برابری تو نہیں کر سکتا، تو بلند کرنے والا خدا کتنا اونچا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے ابدیت کو سمجھنا ہے تو الوہیت کو سمجھو، رحمت للعالمین کو جاننا ہے تو رب العالمین، رب العالمین کو سمجھنا ہے تو رحمت للعالمین کو سمجھو۔ تو ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر عسرا، انشاءاللہ العزیز حیات صحت وقت باقی رہے گا تو انشاءاللہ العزیز اس آیت کے اوپر تفصیل سے بیان ہوگا۔ اور صرف ورفعنا کے تعلق سے میں بتا رہا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سب جا کے آرام سے سو جا۔ معلوم یہ ہوتا ہے سونے سے پہلے اس بات کو جان لو کہ تیری خبر میں کون آنے والا ہے، نہ ماں آئے گی، نہ بیوی آئے گی، نہ اولاد آئے گی، نہ دوست آئیں گے، نہ احباب آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ اے صبغت اللہ تیرے سب پیسے بیکار، یہ پیسے ہی کار کے جو عمرہ میں لگ گئے، اور نبی کہیں گے اے صبغت اللہ مجھے دیکھے بغیر تو آیا، آج تجھے میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اور خبر میں آ جائیں گے مصطفیٰ، اندھیرا چھا جائے گا تو اندھیرے کو ہٹانے کے لیے محمد رسول اللہ، نور آ جائے گا، قد جاءکم من اللہ نور، وہ نور جب آ جائے گا تو اب تم بتاؤ کہ نور جب آ جائے، اجالا جب آ جائے گا تو اندھیرا رہے گا کہاں؟ اجالے ہی میں اندھیرا چھپ جائے گا۔ اسی طریقے سے دودھ کے بیپار کرنے والے کو ایک مثال بتا دوں، دودھ کا بیپار کرتے ہیں، میرے سے آ کر صبغت اللہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میرے بیپار کے لیے اضافے کے لیے آپ دعا کرو۔ الحمدللہ اللہ اتنا نوازے صبغت اللہ صاحب کو نوازنے کے قابل بنائے، بے حساب زکوٰۃ دینے کے قابل بنائے، اور کہنے لگے حضرت میں ایک سچ بات بتا دوں کہ آپ لے کر جا کے تکلیف نہ پڑے، یہ 10 لیٹر دودھ ہے لیکن میں 11 لیٹر کا آپ سے پیسہ لوں گا، اس لیے کہ میں نے اس میں پانی نہیں ملایا۔ اب میں پانی ملا دوں تو آپ کو گیس خرچہ ہوگی، یا کرنٹ کا اسٹو ہو تو کرنٹ، یا لکڑیاں کا ہو تو لکڑیاں، وقت بیکار ہوگا،
اس لیے یہ 1 لیٹر کا پانی زراتے زراتے ہوگا کیا؟ سچ سچ بتا دوں کہ دودھ میں پانی نہیں ملا تھا، لیکن 11 لیٹر کا پیسہ دے دو، یعنی 9 لیٹر میں دے رہا ہوں، 10 لیٹر کا پیسہ دے دو، میں کہوں گا میں کیا بولوں گا؟ ایسا ہوگا؟ سچ بتائے گی بھی تو ہوئے گا کیا؟ میں کہوں گا کہ تو دیتا 9 لیٹر ہے تو 9 لیٹر کا پیسہ، 10 لیٹر ہے تو 10 لیٹر کا، آپ 11 کا کیوں مانگ رہے ہیں؟ 9 کی جگہ 10 کا کیوں؟ وہ بھی حیرت سے پریشان ہو گئے، سچائی بولے تو حضرت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرے بار آئے، میں نے کہا شب برات کی رات ہے، مدرسے میں ذکر ہے، مدرسے میں عوام آنے والی ہے، اب شب برات کی رات کو سب کو ہم بادم کھیر دینا چاہتے ہیں، دودھ لاؤ۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ پہلے کی شب برات میں میرا جنازہ نکالا ہے، اب ان کو دودھ ایسے ہی لے کر جائیں گے، پہلے پانی ملا بیٹے کا۔ آپ بیٹے ہیں نا ان کے؟ کون ہے کے بیٹے؟ آپ کے بیٹے کون؟ بیٹے ہاں نام پوچھا گیا، میں بیٹے نہ پوچھا۔ آپ ابھی بیٹھ کے حضرت بہت ہوشیار رہے انہوں، میں کیا کی ویسا سمجھا، پورا دم میں تبلیغ جماعت والا چھیٹا سمجھا میں، انہیں پورے تبلیغ جماعت والا انکو گارڈ نے آیا ہے سو دکھتا ہے انہیں، میں سمجھا ان کا ہجوم دیکھ کو تبلیغ جماعت کا کہ ان لوگوں جنیک بول کو یہ چاہ رہے انہوں چند ادمیاں کو رکھ لے کوئی انہوں تبلیغ جماعت کے جنازہ نکالتے ہیں۔ اب سمجھو شیر جول میں یہ ایک اولاد آتا ہے، شیر جنگل کا راجہ جول میں کبھی زندہ ہوتی ہے، کبھی ہمارے وکیل کے جیسے دم ہو سکتا نا، لیکن سور ایک ہی جھول میں، آپ بزرگ جانتے ہیں، تو پول کو دیکھ کو نہیں سمجھنا، میجارٹی پر ایمان نہیں، مائنارٹی پر ایمان ہے۔ 900 جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313 1500 کافر، 313 مسلمان، جیت کس کی ہوئی؟ سبحان اللہ۔ میجارٹی کی بات نہیں۔ ہندوستان میں غریب نواز کتنے مریدوں کے ساتھ آئے؟ چند مریدوں کے ساتھ، اور پرتھوی راج کا لشکر کتنا تھا؟ بے حساب، جیت کس کی ہوئی؟ آج تک خواجہ ہی کا راج چل رہا ہے، آج خواجہ ہی صرف حکومت نہیں چلا رہے ہیں، ہمارے دل ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور پانی کی بات، دودھ کی بات ایسے ہی سبحان اللہ میں دب کے رہ گئے، پھر اس بات کو اٹھائیں گے، کلمہ شہادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ تو اب بلے بیٹے دیکھ سب حضرتہ کی جیسے انہوں نہیں، کیا رہے انہوں ہمارے بزنس میں بولنے لگے پہلے ہی سے پانی ملا ہے، پہلے کہہ رہا حضرت بات سب نہیں حضرت، میرا دماغ ہر روز پھرتا ہے، آپ رکھ لو 10 لیٹر کا پیسہ، بیٹھو ختم۔ لیکن کوئی بھی ایسی لیبرٹی ہے کہ دودھ اور پانی کو الگ کر دے؟ قیامت تک کے لیے امریکہ والا نہیں بنا سکا تو میرے اشرف الدین انڈیا والا کام بنائے گا؟ مل گیا اسے، مل گیا پانی، اب اس کو گرم کر کے نکالو یا زرا کے نکالو یا تم خود ختم ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے پانی پانی ہے، دودھ دودھ ہے، صبغت اللہ ولیوں سے کیا ملے؟ دودھ سے پانی کیا ملتا ہے؟ پانی بھی دودھ کی قیمت بن جاتا ہے۔ 10 لیٹر پر 9 لیٹر پر پانی کیا ملا ہے؟ وہ 1 لیٹر بھی دودھ ہی کی قیمت پر بک گیا۔ تو پانی کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس لیے پیسہ کوئی نہیں دیتا، لیکن دودھ سے مل جائے تو دودھ بن جاتا ہے، دودھ
دودھ کے بعد دہی بن جاتا ہے، دہی کے بعد مسکا بن جاتا ہے، مسکے کے بعد گھی بن جاتا ہے، جب گھی بن جاتا ہے تو اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، کسی کی بریانی میں جائے یا کسی کے میٹھے میں جائے تجھے پیٹ میں لینا ہی پڑے گا، تجھے کھانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ دودھ کی شکل سے ہم نے دہی کو بنا دیا، دہی کی شکل سے مسکے کو بدل دیا، مسکے سے گھی کو آ گئے، تو معلوم یہ ہوتا ہے شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، مسکا معرفت ہے اور گھی حقیقت ہے، تو معلوم یہ ہوا تو اب یہاں پر دودھ بھی مل جائے گا، دہی بھی مل جائے گا، مسکا بھی مل جائے گا، گھی بھی مل جائے گا، وہ جماعت والوں کے پاس وہ نہیں ملے گا، صرف دودھ ملے گا، دودھ پھوٹ بھی جائے گا، دودھ بیکار بھی ہو جائے گا، جب دہی بن جائے گا تو مسکے کو بنا لے، مسکا ہو جائے گا تو گھی کو بنا لے، گھی بن جائے گا تو فریج میں رکھ لے، جتنی تمہاری عمر ہے تب تک رکھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارے نہ زبان میں طاقت ہے نہ پھسلیوں میں میرے طاقت ہے، میں تو بیان کے موڈ سے نہیں آیا، عاشقوں کے چہرے کو میں کیا دیکھا ہوں، میں کہاں بولتا ہوں، میں تو پہلے سنا دیا، آپ کے چہروں سے میں جو بھی بول سکا بول رہا تھا، اور میرے آقا کو راضی کرنا میرا مقصد ہے، تم کو بٹھانا میرا مقصد نہیں۔ تو زندگی میں صبغت اللہ ہو یا ان کے بیوی بچے ہو یا ان کے کوئی بھی ساتھی ہو، ان کا بچت وقت، بچت پیسہ، وقت ان کا سب کچھ ان کی پوری زندگی میں لگے گا کہاں؟ صرف لگے گا تو مدینے والے آقا پر لگے گا، وہ جب لگ جائے گا کبھی دور نہیں ہوتا، وہ جب لگ جائے گا تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، جسے اپنا بناتے ہیں اسے بگڑنے نہیں دیتے۔ تو مصطفیٰ کا مہمان ہے، مصطفیٰ کے مہمان تم ہیں، مصطفیٰ تمہیں بلائے ہیں، تو ہم گنہگاروں کا سلام میرے آقا کی بارگاہ میں سنا دینا، کہنا کہ پروردگار کہ ہم سمجھ کے جائے اس محفل کو، نہ سمجھ کے جائے ہمیں معلوم نہیں، لیکن بولنے والا عاشق وہ رفعانہ کے تعلق سے بول رہا ہے، آئے ذکر کے تمہاری ذکر کرنے والے آج اس کی ایک فکر بھی کر کے دیکھ لو، تو یہ ذکر ان کی بارگاہ میں کہہ دینا، تم کہو یا نہ کہو تمہارے کان میں ہماری آواز آتی رہے گی، آتے رہے گی، اور تم نبی کو سلام بھیجتے رہیں گے اور ہماری یادیں تمہارے ساتھ رہتی رہے گی۔ اس لیے عاشقوں کو جمایا گیا، ہم نے آج ایک ہی دن میں 4 بجے 2 بجے کے بعد طے کر چکے کہ آج کی محفل ہے، تو آج 2 بجے کے بعد جتنے لوگوں کو فون کرنے ہوا اتنے لوگ آئے، جس کے نصیب میں یہ بات تھی وہ سن لیے۔ یہ تو ذکر مصطفیٰ، یہ تو ذکر مصطفیٰ سب کے مقدر میں کہا، جس کو آنا تھا وہ آئے، جس کو جانا تھا وہ گئے، تو یہ ذکر مصطفیٰ تمہاری مقدر میں اللہ لکھ دیا ہے، آپ آئے ہیں۔ میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عمرہ کے لیے احرام باندھ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لبیک کہہ رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حجر اسود کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کی ادائیں کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ میرا کہنا نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اے امام شافعی آپ پہاڑوں کو کیوں ہاتھ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا تجھے یہ راز معلوم نہیں، مجھے بیکار میری زبان مت چھیڑ۔ تو امام شافعی کو لوگوں نے پکڑ لیا، کہا اے امام شافعی ہم اتنے علوم کے امام ہیں، آپ اتنے تقوی کے بہترین انسان ہیں، آپ کی طہارت کیا طہارت ہے، آپ کا تقوی کیا تقوی ہے، آپ کی عبادتوں کا کیا کہنا، آپ ہمارے امام ہیں، یہ بات بتا دیجئے آپ پہاڑوں کو دیواروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں، دیکھتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا اے عاشقو کان کھول کر سن لو، میں اس لیے مدینے کے ان پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، ان فضاؤں کو اس لیے دیکھتا ہوں، ان درختوں کو اس لیے دیکھتا ہوں، میرے رسول نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اب کہنے والوں نے کہا اے امام شافعی اگر نہیں دیکھا ہوگا تو امام شافعی نے کہا وہ نہیں دیکھے رحمت للعالمین، یہ تو ان کا امت ہے، یہ تو ان کو دیکھ رہا ہوگا، اس لیے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو امام شافعی کا یہ علم ہے
یہ تقویٰ ہے۔ امام شافعی حب رسول ایک ہی لفظ میں بتا دیا کہ میری عبادت ختم حب رسول کے سامنے۔ اور امام ابو حنیفہ جسے امام اعظم کہتے ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا اے امام اعظم، مصطفیٰ کی اتنی شان بیان کرتے ہو، اتنی محبت ہے، لیکن مدینے سے آپ ایک دن میں آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 دن رہے۔ لوگوں نے کہا اے امام ابو حنیفہ آپ اور ایک دن ٹک جاؤ، دوسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن، اس طریقے سے 10 دن کے بعد امام ابو حنیفہ کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگے اس سے بڑھ کر امام ابو حنیفہ جی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں بشر ہوں، اس لیے کہ میں انسان ہوں۔ تو ان کے چاہنے والوں نے کہا اچھا ہم نکل جائیں گے۔ مدینے سے جیسے نکلے، لوگوں نے ان سے پوچھا امام ابو حنیفہ تم مدینے سے نکلنے کی اتنی کوشش کی؟ کہا کہ میں نے جب تک مدینے میں تھا تب تک میں پیشاب کو نہیں گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے میرے مصطفیٰ کے قدم جہاں پڑ گئے ہیں، مصطفیٰ صحابہ کے قدم جہاں پر پڑ گئے ہیں، امام ابو حنیفہ اس جگہ میں غلط کام کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ شریعت اسے حکم دیتی ہے، لیکن میرے امام ابو حنیفہ کا تقویٰ دیکھو، قربان ہو جاؤ۔ کہنے لگے امام ابو حنیفہ آپ ایسی بات ہے تو آپ تو بتا دیتے، کہنے لگے کہ آپ وہاں چلے جاتے، تو کہنے لگے میرے رسول ارے مکے سے ہجرت کر کے آئے تو اونٹ پر آئے، چل کر آئے، کیسے آئے رب جانے، ویسے آئے، ارے رب ان کو ایک ہی آن میں سبحان الذی اسریٰ کی سیر کرائے، وہ رب ان کو بلا لے کر آیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کے قدم کہاں پڑے ہیں کہاں نہیں پڑے ہیں۔ میں اگر یہ کام کر دوں، پیشاب اگر کر دوں تو یہی بات میرے اللہ کو پسند نہ آئے۔ کہنے لگے کہ میرے مصطفیٰ کے قدموں پر تو ایسی گندگی کر دیا تو امام ابو حنیفہ کہا جائے گا، اس لیے میں نے نہ پیشاب کیا ہوں نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوں، صرف جب میں مدینے کے اندر گیا تب سے وہی وضو میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے میں نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی کی بات سنتا ہے۔ حضرت سے کہنے لگے امام مالکی چلو حج کو جائیں گے، لبیک کہتے ہوئے نکلو۔ امام مالکی رحمت اللہ علیہ مدینے میں تھے، کہا میں حج کو نہیں آؤں گا، مجھے حج ضروری نہیں۔ یہی لفظوں کو امام مالکی کے لفظوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو امام مالکی کہتے ہیں میں حج نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے امام ایسے حج نہیں؟ تو کہا میں حج تو جاؤں گا، اتنے مہینے ہو جائیں گے، 500 کلومیٹر ہے۔ اب اس زمانے میں تو بس میں جاتے ہیں لوگ، فلائٹ میں جاتے ہیں لوگ، کار میں جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اونٹ پر جانا پڑتا تھا، چل کر جانا پڑتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، امام مالکی نے کہا اگر چل کر جاؤں تو موت آ جائے گی تو مجھے وہیں پہ دفنایا جائے گا، میں مکے میں مر جاؤں تو مجھے وہیں دفنایا جائے گا۔ یہ امام مالکی کو پسند نہیں ہے، مجھے مدینے میں دفنایا جائے، میں حج نہیں کروں گا۔ تو مصطفیٰ خواب میں آ کر کہتے ہیں اے امام مالک تجھے فالو کرنے والے کئی ہزار ہیں، اگر تو حج نہ کرے گا تو تجھے ماننے والا کوئی بندہ حج نہیں کرے گا، میری شریعت پر دھبا آ جائے گا، تیری حیات کی ضمانت میں حیات النبی، تیری حیات کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ جب مکے کو جا کے آ تو امام مالکی مکے کو آتے ہیں اور مکے سے پھر نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں امام مالکی کیوں نہیں آتے؟ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، 7 سال ہو جاتے ہیں، امام مالکی نے نہیں۔ تو اب کہتے ہیں لوگ نہ کہنے لگے کہ یا امام مالکی آپ مدینہ سے نہیں نکلا، مکہ سے، کہنے لگے یہیں پہ حیات سے ہوں، کہ مصطفیٰ نے حیات کی ضمانت لے لی، اب میں مدینے کو جاؤں تو کب بھی مر سکتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے حیات النبی کس کو کہتے ہیں؟ امام مالکی سے پوچھ۔ امام احمد بن حنبل کی بات بتا دوں، امام احمد بن حنبل یہ سب عشق کو دیکھ کر آزردے ہو کر کہنے لگے ان سے میں بڑھ نہیں سکتا، یا رسول اللہ صرف آپ کی محبت ہے مجھے، بس مجھے ایسے ہی چھپا دو۔ تو امام احمد بن حنبل وہ نبی خواب میں آ کر کہتے ہیں اے حنبل، اے امام احمد بن حنبل
تجھے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تجھے فالو کرے یا نہ کرے، میرا پوتا غوث تجھے فالو کرے گا، میرا پوتا غوث جب غوث فالو کرے گا تو پورے اولیاء تجھے فالو کریں گے۔ تو امام احمد بن حنبل مدینے سے نکلتے ہیں اس لیے کہ ان کی تخلیق غوث اعظم کہتے ہیں، اور غوث اعظم نے کہا، غوث اعظم سے پوچھنے لگے لوگوں نے کہ اے پیران پیر، اے عبد القادر، آپ امام ابو حنیفہ کو کیوں نہیں فالو کیا، کیوں امام شافعی کو فالو نہیں کیا، کیوں امام احمد بن امام مالکی کو فالو نہیں کیا؟ غوث اعظم مسکرا کے کہتے ہیں میرے نانا نے مجھے بتایا کہ امام احمد کو فالو کر، اسی کا نام ہے عمرہ، اسی کو عمرہ کہتے ہیں۔ اب نہ میرے بولنے میں طاقت ہے نہ تیرے سننے میں طاقت ہے، وہی بولے وہی سنے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔